اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربک الاعلی رواہ احمد۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ یہ سورت حضور کو بہت محبوب تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں ہمیشہ اس سورہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ویسے بھی آقا کریم دیگر نمازوں کے اندر بھی اس کی جو ہے زیادہ کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ، اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفوں کا ذکر ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اس کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے۔ اور دوسرا، اس سورہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے مشکلات کو آسان کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورہ فتح دنیا و ما فیہا سے زیادہ مجھے پیاری ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا، سب چیزوں سے زیادہ پیاری مجھے سورہ فتح ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا اس کے اندر فتح مکہ کا وعدہ ہے میرے ساتھ۔ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا محبوب آپ کو ہم مکہ فتح کر کے دیں گے، اور اس کے اندر مغفرت کی بشارت ہے۔ اچھا، یہاں پر جو اس حدیث پاک کا خاص یہ مقام، صاحب مرقات نے ایک بڑی خوبصورت بات اس کے اندر تحریر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مرقات میں اس جگہ فرمایا گیا انسان کو اوقات کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ انسان کو زندگی میں شروع سے ہی پلاننگ سے چلنے کی اگر عادت پڑ جائے نا، تو حضرت ساری زندگی سکون سے گزر جاتی ہے۔ بندہ جناب صبح گیا، جناب فجر کی نماز کے بعد گیا کاروبار میں، رات 12 بجے آ رہا ہے، 2 بجے آ رہا ہے، 10 بجے آ رہا ہے، 11 بجے آ رہا ہے، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ سارا وقت تو آپ نے کاروبار کو دے دیا، عبادت کی در گئی، اپنی ذات کی در گئی، تلاوت کی در گئی، عبادات کی در گئی۔ کیا آپ نے کیا؟ بالکل پروگرام آؤٹ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں انسان کو اپنی زندگی کے حصے 3 کرنے چاہیے۔ پہلا، ایک حصہ اپنے نفس کا حساب لے کہ آج کے دن میں نے کتنے جرم کیے ہیں اور کیوں کیے ہیں۔ میں نے کس کے ساتھ جھوٹ بولا، میں نے کس کے ساتھ فراڈ کیا، کس کے ساتھ دھوکہ دیا، کس کے ساتھ کم تولا، اور کیوں؟ وجہ، یہ وجہ خود پوچھے اپنے لیے، یہ میں نے جو عمل کیا ہے یہ کیوں کیا ہے، نمبر 1۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی صنعتوں پر غور کرے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے رشتہ داری کیوں دیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر باری کیوں دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی، فکر کرے نا، غور کرے نا۔ قرآن پاک کا یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آیات مقدسات کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ نے یہ جو تخلیق والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح۔ آسمانوں، زمین، چاند، ستارے، سورج، ان سب کا ذکر کیا، کیوں کیا بھائی؟ کو وجہ سے کیا ہے نا۔ اس میں ایک حصہ اس پہ لگائے۔ تیسرا حصہ وہ کہتے ہیں اس میں تلاش معاش کرے، کاروبار کرے، نوکری کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، جو اس کے نصیب میں ہے۔ ان 3 چیزوں کی طرف اس سورہ مبارکہ میں صراحتاً اور اشارتاً بیان کر دیا۔ اس لیے آقا جی کو یہ سورہ سب سے زیادہ پسند تھی کہ زندگی کے 3 حصے پلاننگ سے چلنا ہے بھائی، بغیر پلاننگ کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اپنی ذات کے لیے نکالو نا وقت۔ یہ میں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ حضرت آج میرے بابو سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، اور آج جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، جو گھر ہے آپ کا، جو دکان ہے آپ کی، جو مکان ہے آپ کا، وہ آپ کا 100 سال پہلے نہیں تھا۔ 100 سال بعد جا کے دیکھو آپ کے پاس نہیں ہوگا، یہاں پہ یہ دکان نہیں ہوگی، مکان نہیں ہوگا، گھر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ صرف 50 سال پہلے چلے جائیں، آپ کے پاس اولاد نہیں تھی، آپ کے پاس گھر بار نہیں تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ 50 سال بعد یہ دوبارہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو بیچ کے 20-40 سال کے لیے آپ نے یہ سارا کام کیا، دھوکہ دیا، بے ایمانی کی، فراڈ کیا، اللہ کو ناراض کیا، صرف 20-40 سال کے لیے۔
یہ سورہ مبارکہ ادھر توجہ دلا رہی. او بندے کوئی بھی کام کرنے, یہ اولاد ہے نا جی, اولاد. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ اولاد اور مال دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہے, اور اللہ اس سے پوچھے گا تیری اولاد جو تھی تو نے کتنا دین سکھایا اس کو. دنیا تو نے پڑھا دی, دین بھی پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ وہ اس قابل بھی کیا کہ تیرے مرنے کے بعد وہ جنازہ پڑھ سکے, پڑھا نہیں, پڑھ سکے. یہ عمومی بات کر رہا ہوں. میں ایک عالم دین ہوں, یہ میرا بیٹا ہے, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کسی کو اور جنازے کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے خود تجھے جنازہ سکھایا ہے, دین سکھایا تجھے. آج میں اپنی نگرانی کے اندر اس کو نماز کی امامت کروا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں میں خود اپنی نگرانی میں کر رہا ہوں. کل کو ایسا نہ ہو کہ میری میت آگے پڑی ہو, میرے پتر نو جنازہ ہی نہ آوے, وصیت دے پیچھے وہ میری میت دا ہی بیڑا گھر کر دے. اور بجائے اس کے کہ میں وہاں پر پڑا ہوا جس وقت یہ میرے لیے دعا کرے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, ہاں جی, میت اللہم اغفر لحینا و میتنا, جب وہ میت کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو میری تو وہاں پہ روح ہے وجد چاہ جائے گی, آئے ہائے آئے ہائے, میرے پتر نے میرا جنازہ پڑھایا. اور اس کی جو قلبی کیفیت ہوگی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے امام, ہمیں 30 سال سے زیادہ ہو گئے جنازے پڑھاتے ہوئے, ہماری کسی جنازے پہ قلبی کیفیت نہیں بنتی جو میرے باپ کے جنازے پر میری بنی تھی. جس دن میرا باپ فوت ہوا تھا, میرے باپ کا جنازہ آگے پڑا تھا, ساری دنیا عام, اس کے چہرے پر عام تاثرات تھے, اور میرے آنکھ سے آنسو روک نہیں رہے تھے, میرے جسم سے لرزہ جا ہی نہیں رہا تھا. وہ کیفیت دوبارہ نہیں بنی. تو ایسا تو نہ ہو نا کہ میری اولاد جب میری میت کے پیچھے کھڑی ہو, جنازہ پڑھانا تو ایک طرف رہا, وہ پڑھ بھی نہ سکے, تو میں اس اولاد کے لیے سارا کچھ کر کے جاؤں جو اولاد مرنے کے بعد مجھے ایک مغفرت کی دعا ہی نہیں دے سکتی. بھائی زندوں کی طرف سے فوت شدگان کو روبرو آمنے سامنے, یہ آخری تحفہ ہے. اس کے بعد اب روبرو کچھ نہیں ہوگا, اب جو ہوگا منو مٹی کے نیچے ہوگا. روبرو یہ آخری انٹریکشن ہے. میت سامنے پڑی ہے, بندہ آگے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے, یہ آخری مرتبہ ہے. اس کے بعد وہ دفن ہو جائے گا, پتہ نہیں اس کے بعد پھر پتہ نہیں یہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں. چلو کم از کم نماز ہی پڑھ لیں گے نا, تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تو ہی کہہ لیں گے نا. تو یہ سورہ مبارکہ اس طرف توجہ دلا رہی ہو. بندے توجہ کر. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا